بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام النبي الكريم وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا اہم اور اجمالی پہلو یہ ہے کہ بندہ مومن گناہ کرے یا نہ کرے، عمدن سہون، جان کر انجانے، جو بھی ہو، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں بواسطہ رسالت جھکتا رہے۔ یہ سب سے اہم درس کا لازمہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے واسطہ اور وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا رہے، یہ بندے کی بندگی اور اس کی شان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نتیجہ کے طور پر فرمایا تھا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری، ایسے لوگ وہ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی بہترین عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ اب اللہ پاک مطلب یہ کہ دماغ داروں سے اور جن کے پاس عقل و شعور ہے ان لوگوں سے ایک اہم بات کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا قد خلت من قبلکم سنن، اے لوگوں تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں، سنن طریقے، ٹھمرا قومیں، سنگتیں، سنن سنت کی جمع، طریقے مراد یہاں پر لوگ ہیں، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو، فانظروا، پھر دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا میں نے۔ آیت کریمہ میں ترجمہ سمجھیے، نبیوں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ چھوٹی سی مثال، ایک دو نبی کی مثال دے دو۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کس نے کیا؟ 6 کروڑ برس عبادت کرنے والا، جنت میں عبادت کرنے والا، مقبول محبوب بارگاہ عبادت کرنے والا، حضرت آدم کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے کیا انجام کیا جھٹلانے والوں کا دیکھ لیا، ہمیشہ کے لیے طوق لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا۔ نوح علیہ السلام کے سگا بیٹا کنعان، سگا بیٹا، عرض کر ارشاد فرما رہے یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی پہ، ولا تکن مع الکافرین، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اچھا، قال، حضرت نوح کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا امر ہو چکا ہے، مجھے مانو گے تبھی بچو گے۔ سبحان اللہ، یہ امر ہو چکا، یہ طے ہو چکا، میں ہی ایک ایسی ذات ہوں کہ مجھ کو مانو گے تبھی بچ پاؤ۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اس اللہ کے امر سے اب کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے میرے، میری بات مان لو، میری کشتی پہ آؤ۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹے اور باپ دونوں کے درمیان موج آئی اور ان کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام چلتے چلتے آپ دیکھتے چلے جائیں نبیوں کی شانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں۔ اچھا، یہ سب میں سگوں کو پیش کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ اور عبرت پکڑیں کہ جب اپنے سگے انکار کر بیٹھے نبی کا تو اللہ تعالیٰ ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ آپ ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو سوائے ماننے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ صحیح ہے؟ ہاں، سگے کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب اللہ پاک اسی کی طرف لوط علیہ السلام کو دیکھیں،
قوم لوط نے ستایا، عاد، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب نے ستایا۔ ان کی قوموں کو دیکھیے کیسا دبو دیا۔ میں نے ایک جملہ بھی بڑی ذمہ داری سے کہا ہے، ایک ہی ذات ہے اس وقت جو نبی کی ذات ہوتی ہے، ان کو مان لو گے، صرف مان لو نا، بس اللہ پاک بچا دے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ماننے والے بھی جا رہے ہیں آرام سے گزر گئے، اور نہ ماننے والے بھی جا رہے ہیں، سب کو ڈبو دیا۔ عجیب بات ہے، مطلب اللہ پاک کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ جو اطاعت نبوت کرے گی ہم اس کو بے جان ہے تو جان دے دیں گے، بے شعور ہے تو شعور دے دیں گے۔ پانی کو کہاں سے شعور تھا؟ یہ پانی کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ موسیٰ جا رہے ہیں تو یہ موسیٰ کا قدم ہے اور ان کے ماننے والوں کا قدم ہے۔ جب فرعون نے قدم رکھا تو پانی کو بھی معلوم ہے کہ نہیں، ان کو ڈبونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اذن ہو چکا ہے۔ جب بھی کوئی قوم میں نبی رہے تو قوم کو سوائے نبوت کے ماننے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ اگر بچنا ہے عذاب سے اور لینا ہے فیوز و برکات، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ضد نہیں کرنا، ہٹ دھرمی نہیں کرنا۔ ہٹ دھرمی اور ضد کرنے والوں کا انجام دے فسیروا فی الارض، زمین میں گھوم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے رات چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا موسیٰ ہی کا واقعہ ہے، بہت تیز اور عجلت میں چلنے لگے۔ قوم نے جا کر کے مطلب دور جب بیٹھے کرتے کرتے قوم نے پوچھا آپ دوڑ گئے کیوں؟ تو آپ نے سب ارشاد فرمایا، ایک میرے بھائی نبی کا انکار کرنے والی قوم کو اللہ نے وہاں پر عذاب دیا تھا، تو میں بھی اسی لیے دیر نہ کیا وہاں پہ کہ رہ جاؤں، کہیں مجھے بھی عذاب نہ دے دے۔ اتنا خوف ہوتا تھا، دیکھ رہے ہو، نسبت سے بھی ڈرتے تھے اللہ کے محبوب بندے کہ کہیں کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کے نسبت کا بھی احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہاں، معذب جگہ میں بچتے تھے، جہاں عذاب دی جائے جس جگہ میں، اسی سے جانتے ہیں اپنی زبان میں مجھے دیکھیں گے اچھی جگہ، مقدس جگہ، غیر مقدس جگہ، نحوست کا جو پہلو ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اگر نحوست بنے تو شریعت میں اور مذہب اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر کنویں میں دھنس دے دیجیے، یہ مطلب بھی نہیں ہے یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کچرے میں چلے جائیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی آپ کو دی، تدبیر کے لیے جو عقل ہے۔ تو نحوست کا تصور اس طرح رکھیں کہ جب کچھ مقامات مقدس ہے تو اس کا مطلب کچھ مقامات مقدس نہیں ہے، یہ طے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے آیت نمبر 37 میں دیکھیں آپ سورہ آل عمران میں، حضرت زکریا حالانکہ وہ جہاں قدم رکھ دے وہ بابرکت بن جائے کیونکہ نبی ہے، لیکن حضرت مریم کی مقبولیت ان کے دل میں محسوس، ان کے دل میں تھا کہ ان کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، تب تو بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کمال ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس جگہ جا کر کے اللہ سے دعا کی جہاں حضرت مریم بند کمرے میں بیٹھتی تھی نماز پڑھنے، وہاں پر جا کر کے دعا کی، جس سے تصور ملا بابرکت۔ حضور علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں، نبی نے فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان کی جتنی بھی جگہ ہے وہ سب جنت کی کیاری ہے۔ یا رسول اللہ، ارے آپ انڈیا میں پاؤں رکھ دیں تو وہ جنت سے اعلیٰ جگہ بن جائے، لیکن آپ نے خصوصیت عطا فرمائی، آپ نے عزت بخشی ہے، برکتیں بخشی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مقامات ہیں جہاں جو بابرکت ہوتی ہے۔ اگر بابرکت کا تصور نہ ہو تو آپ مکہ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں یہاں پہ عبادت تو یہاں بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی آپ چکر لگا دیں اور نیت کر لیں کہ نیت سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بابرکت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وہاں رکھا ہے، مقدس جگہیں ہیں، اور اسی لیے بیت المقدس کے لیے بھی آپ ہم سب کیوں اتنا پریشان ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مقام حضرت انبیاء کرام کی قیام گاہ قدم کی جگہیں ہیں، وہ بہت عظیم جگہیں ہیں، ورنہ اور ہم کو کیا ہے، بہت ساری جگہیں ہیں جو ہم سے لوٹی جا رہی ہیں مگر ہم کچھ نہیں بول رہے، لیکن وہ ہم سے مطلب چھیننے کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری جائیداد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے۔ خیر، تو گھومو زمین میں، ایک عقیدہ یہ بھی ملا، فسیروا فی الارض، زمین میں اس لیے گھومنا چاہیے تاکہ ایک اور بات ملی۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں، جیسے ابھی نوجوان، میں جمعہ میں بھی اعلان کروں گا، لیکن آپ لوگ اس بات کو محسوس کیجیے گا ہمیشہ کہ جب ہم خود خدمت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں تو آپ اپنی آل اولاد کو بچائیں گے، یہ 3 دن اور 40 دن اور 4 دن کی جان، خاص طور سے نوجوانوں سے ہم مکمل گزارش ہے، ہم آپ کو ایک دم ٹائم دے رہے ہیں
آپ جو بھی پڑھنا ہے آپ پڑھیے، ایک دم شرم القرآن پڑھنا ہے تو شرمائیے نہیں. آپ بولتے نا انہوں وہ سب سکھا دیتے ہیں، میں بھی سب سکھانے کو تیار ہوں. جو بھی آپ کو پڑھنا آپ آئیے تو ہم پڑھانے کو تیار ہیں. تو کیونکہ دیکھیے تبلیغ کا جو تصور ہے وہ سب سے پہلے گھر سے ہے. گھر کے لوگ اگر سب پرفیکٹ ہو گئے ہیں نا تب آپ باہر جا سکتے ہیں. یہ امت محمدیہ کو جو اعزاز ملا ہے کنتم خیر امتن کا، خیر امت ہونے کا، وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، گھر سے بھی، سب سے پہلے گھر سے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا میں نہیں آئے، لیکن آپ دیکھیں نہیں آئے پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پوری کائنات میں ایک دم پھیلی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے گھر والوں کے ساتھ ایسی تربیت اور تبلیغ کا ماحول کیا کہ پوری دنیا نے آئیڈیل بنا دیا. مطلب بے مثال. حالانکہ بہت سارے صحابہ کا گھر تھا، لیکن جب نبی جاتے تھے تو حضرت علی کے گھر کو کھٹکھٹا مارتے تھے نماز کے لیے. حضرت علی کو فاطمہ بیٹی ہے اور علی داماد ہے، اپنے گھر کو کھٹکھٹا مارتے تھے. دیکھ رہے ہیں نفسیات کا لحاظ، دیکھ رہے ہیں نفسیات کا. اگر مار دیتے دوسرے کے گھر کو تو کوئی مطلب اعتراض نہیں ہوتا. نبی مار رہے ہیں، کھٹکا مار رہے ہیں، نماز کے لیے بول رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے یہ جب مکمل طور پر تبلیغ کما حق کو کامیاب ہو جاتی ہے تب باہر جانے میں آسانی. تاکہ یہ نہ بول دیں کہ آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے کیا، تو آپ اس وقت یہ نہ بولے میں تیرے کو جو بول رہا ہوں وہ سننا نہیں سننا، ایسا اس طرح نہیں. ہاں نبی کو جب کہا گیا، ابو جہل نے مرتبہ کہا بھی تھا اپنے گھر کو پہلے دیکھ، تو رسول کائنات پر ایک آیت اتری پارہ نمبر 22 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقرب قریب تر رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے. چنانچہ آپ نے بلایا، اسی موقع سے ابو لہب وغیرہ کو بلایا، قریب تر رشتہ دار سب کو بلایا. کہنا یہ ہے کہ اس بات کا لحاظ کیجیے گا، جو کہیں جانا بھی چاہے تو آپ ان کو جانے سے روکنے کے لیے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں موجود ہوں. گھر میں آپ کے پانی موجود ہے تو باہر کہیں مانگنے جائیں گے آپ؟ ایک دم صاف بات. جب آپ کے پاس پینے کا موجود ہے تو آپ باہر کہیں جا رہے ہیں پینے کے لیے؟ کہیں رکھے آپ وہ ایکسٹرا رکھنے کی چیز ہے نہیں. تو ایسے ہی آپ کے گھر میں ہم الحمدللہ موجود ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم سے ملیے. آج کل تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا میں ہمارا نیٹ دیکھیے، سب کے پاس نمبر لے لیجیے، آپ بلائیے، ہم سے آئیے، مگر سیکھیے، باہر مت جائیے 40 دن 4 دن کے لیے. فسیروا فی الارض. اب اگر کبھی جانا بھی ہوتا ہے نا، آپ 40 سال میں تک پڑھتے پڑھتے کچھ نوجوان چلو اس کے لیے نہیں جائیں، گھومنے پہ دیکھنے تو دیکھنا، گھومنے کے لیے جاؤ تو پکنک وغیرہ کے لیے نہیں، ورنہ مر جاؤ گے. اگر آپ ڈوب کر کے مر جاؤ گے، پھر جا کر کے حیدرآباد والے کیا کریں گے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جہاں کہیں بھی جاؤ تو کچھ نہ کچھ لنک ضرور آپ کو ملے گا کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا، کہ یہاں پر یہ ہوا تھا، وہاں پر وہ ہوا تھا، وہاں پر ایسے ہوا تھا. اب سری لنکا آپ جائیے، سرندیپ جائیے، آپ حضرت آدم کا تصور آئے گا. اور کہیں پر بھی آپ جائیے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں جائیے، ادھر جائیے ادھر جائیے، تو کہیں نہ کہیں آپ عبرت پکڑنے کے لیے جائیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے جائیے، تب جا کر کے آپ کا سفر بھی صحیح ہوگا. یہ نیت ہمیشہ کرنا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور غور کرنا کہ جھٹلانے والوں کا، یہاں پر جھٹلانے سے مراد خدا کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، صرف نبی کو جھٹلانے، نبی کو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ عبرت پکڑنا. دیکھا نبی کو جو جھٹلائے، یہ عبرت پکڑنا. لوگ صرف جو کہتے ہیں اللہ کو نہیں، اللہ بتائیے تو کوئی بھی ایسی روایت آپ بتائیے، کوئی بھی ایسی روایت بتائیے کہ خالص اللہ کا انکار کرنے والے کو عذاب ہوا. پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسی تاریخ نہیں ملے گی کہ خالص اللہ کا، نبی کے ہوتے ہوئے، یہ بات دھیان رکھیے، نبی کے ہوتے ہوئے خالص اللہ کا انکار کرنے والے کو عذاب ہو. نہیں، جب بھی انکار اگر عذاب کی شکل میں آیا ہے تو وہ نبی کو انکار کرنے والوں کو عذاب ہے. نبی کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگ مجھے، میرا مشاہدہ، میرا احساس کر ہی نہیں پائیں گے، میں تو ان کے محسوس میں آ ہی نہیں پاؤں گا. میں اس سے پاک ہوں، جس میں سے پاک ہوں. میری ترجمانی کرنے کے لیے افعال اور صفات کے اعتبار سے دیگر انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ذات کے اعتبار سے محمد عربی. لہذا ترجمانی کرنے والی ذات یہ انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے، اور محمد عربی، پھر اولیاء اللہ، یہ سب جو ہوتے ہیں ترجمانی کرنے والی ذات ہوتی. ان کا انکار نہیں کرنا. ان کا انکار کرے تو اللہ کا انکار، اللہ کا ڈائریکٹ آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. آپ بتائیے نا اللہ کا انکار کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو نماز نہیں پڑھوں گا، نماز اللہ تھوڑی دیا آپ کو، اللہ رسول اللہ دیے آپ کو. نماز تو رسول اللہ دیے. حج کا انکار کیا تو اللہ کے رسول دیے نہیں، اللہ کہاں دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو 50 وقت دیا تھا، پھر بھی دیکھیں 2 نبی نے کیا کیا کر دیا. 45 وقت کی نماز کو 2 نبی نے مل کر کے، اب کیا کیا مقصد تھا وہ بات کی چیز. کہنا یہ ہے کہ انکار کا جو تعلق ہے امتیوں کے حوالے سے وہ نبی سے ہے. لہٰذا اسلام میں کسی بھی پہلو کا انکار نبی کا انکار، خدا کا انکار کر ہی نہیں سکتے. اچھا، خدا کا اقرار بھی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اقرار بھی آپ کو نبی کا کرنا ہے، اقرار بھی آپ کو نبی کرنا. گویا سارا
نبی کے لیے خرچ کرنا. نبی کیسے ہے، کون ہے، کیا ہے، یہ ہے اصل مقصد زندگی ایمان کی. کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ جھٹلانے والوں، نبی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ارے قوم لوط کو کیا کیا آپ دیکھیں، پارہ نمبر 12 میں نیچے سے اٹھا کر اوپر سے پٹک دیا، ایسا پٹکا کہ ارے باپ. تو خدا کا کرم ہے کہ اتنا گناہ دوسری قوم سے بھی زیادہ گناہ کر رہی ہے آج کی امت. دوسری قوم تو لمیٹڈ وقت تک کے لیے تھے، مگر اتنا آپ قوت برداشت دیکھیے. آپ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق برداشت نہیں فرمایا، ذرا انکار کیا فوراً ڈبو دیا، موقع تک نہیں دیا کہ یہ تو امت محمدیہ بڑی اچھی بات بن رہی. کسی نبی پر قیامت تک کے لیے توبہ کا تصور نہیں تھا ان کی امتیوں کے لیے، ایک لمیٹڈ وقت تک کے لیے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے ان کے حبیب کے صدقے میں کہ چونکہ یہ نبی قیامت تک کے لیے ہے تو گنہگاروں کو قیامت تک کا موقع دیا ہے. توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا، یہ صرف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ورنہ کیا کہ مگر اتنا دھیان رکھنا کہ ڈھیل ضرور دے رہا ہے اور پکڑے گا بھی ضرور، اور پکڑ لے گا تو پھر سمجھ لینا. اسی لیے بار بار میں ہمیشہ نبی کا درس دے، نبی کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نبی کے معاملے میں کہ کوئی یہی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کی ساری کوتاہیوں کے لیے سفارشی بن سکتی ہے. باقی سب کہہ دیں گے میں بس دوسرے کے پاس چلے، سب کہہ دیں گے یہی ایک ایسی ذات ہے جو جن کی شان یہ ہوگی کہ میں ہوں، تم ٹینشن مت لو. فرق یہ ہے کہ تم میرا انکار نہیں کیے ہوئے رہنا، ایسا میرا انکار کیے ہوئے نہیں رہنا، میری ذات اور میری صفات کے حوالے سے کوئی انکاری پہلو نہیں ہونا. تب جا کر کے میں، ورنہ اللہ پاک میں چلو ٹھیک ہے استغراق فی بحر توحید کے سمندر میں مستغرق ہونے کی وجہ سے کبھی عدم توجہی ہو گئی ہے، کبھی بے توجہی ہو گئی ہے، تیری بدعمالیوں پر میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن رب کو تو سب معلوم ہے. تو اگر میں بولوں بھی رب کی بارگاہ میں تو ایسا نہ ہو کہ اے میرے حبیب آپ کو نہیں معلوم، میں جانتا ہوں آپ کے خلاف یہ کیا بولے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا، پرفیکٹ رہو، اندر سے بالکل صاف رہو نبی کے حوالے سے، تب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں سفارشی. اور کروائے گا بھی اللہ تعالیٰ. جائیے جس کو بھی بخشوانا ہے بخشوائیے، لیکن جن کے اندر آپ کی محبت ہوگی. لوگ خالی ترجمہ کرتے ہیں ایمان اور سمجھے نہیں کہ ایمان مراد کیا ہے. ایمان سے مکمل مراد یہ ہے کہ آپ کے جو خلاف نہیں ہوگا، باقی 99 بھی گناہ ہوگا تو ہم ہیں، مگر آپ کے خلاف نہیں ہوگا، آپ کے خلاف کوئی سرزد ان کی زندگی میں نہ ہوا ہو. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. غور کرنا، دیکھنا، کہیں بھی جاؤ تو دیکھنا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے. تین چیز ہے. یہ قرآن پاک کا جو تصور دیا گیا ہے یہ واضح بیان ہے اور یہ ہدایت کی چیز ہے اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے. اوپر میں متقیوں کی تعریف بتائی گئی تھی کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، غم میں، جو غصہ پی لیتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایسے جذبہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ متقی، اور ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا. اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ واضح بیان ہے. نبیوں کے جھٹلانے والوں کے انجام کو واضح بیان کہہ کر اشارہ دیا ہے. دھیان دیکھنا کہ یہ واضح بیان ہے. میں نے بتا دیا کہ دیکھو غور کرو. جب میں نے کہہ دیا تو جیسے میں نے کہا تھا نماز پڑھو تو نماز پڑھے، حج کرے تو حج کرے، اتنی کوانٹٹی کے گن نہ سکے. تم خود اتنا کر دیے میرے اس بات پر عمل کہ نماز کا پہاڑ تم نے قائم کر دیا. یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کو جھٹلانے والے کا انجام دیکھنا پوچھ سکتا ہوں. جیسے نماز کے بارے میں آرڈر کیا، نبیوں کے جھٹلانے والوں کا انجام دیکھنے کہا تھا. تم نے دیکھا، بتا لوط کی قوم نے کیا کیا تھا، موسیٰ کی قوم نے کیا کیا تھا، ان تمام کی قوموں نے کیا کیا تھا. ہے تمہارے پاس نالے نہیں، بس اللہ 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 اللہ، ایسا تصور ہی نہیں دیا تھا میں نے. نبیوں کے جھٹلانے والوں کا انجام بھی رہنا چاہیے تمہارے پاس. اسی کو کہتے ہیں آپ عبادت کرو تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو. وہ صرف امید لے کر آپ رہیں گے ون سائیڈڈ تو یہ ایمانی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. امید اور خوف کے بیچ میں آپ کھڑے رہیں، یہ ہے ایمان. امید رحمت خدا بھی ہو اور خوف الہ بھی ہو، تب جا کر کے. صرف آپ امید رکھیں گے تو نہیں. اللہ اگر رحمان ہے تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ رحیم ہے تو اللہ جبار بھی ہے. یہ بھی آپ کو دونوں پر ایمان. اللہ معاف کرنے والا ہے نا، نہیں ایسا یہ تو ون سائیڈڈ ایسا ہوا ہی. خیر
تو یہ واضح بیان ہے، واضح نشانیاں اور ہدایت ہے، ہدایت بھی ہے اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے دیکھیے یہ بڑی اچھی بات آ رہی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے ولا تہنوا ولا تحزنوا، بار بار سن چکے ہیں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ ولا تہنوا، ہون، وہن یہن وہن، کمزور، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، وہن ان اوہن البیوت، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور لبیت العنکبوت، مکڑیوں کے گھر ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 میں لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں، اوہن بہت زیادہ کمزور، وہن اسی سے، یہاں پر بھی لا تہنوا نہیں کا صیغہ ہے کہ لا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ولا تحزنوا، اور کھوئی ہوئی بیتے ہوئے غموں کو یاد کر کے غمزدہ مت ہو، ولا تحزنوا، اور غمزدہ مت ہو، وانتم الاعلون، یہ رب کا فرمان سن لو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ اعلیٰ، اعلیٰ کی جمع ہے اعلاؤن، جیسے افضل افضلان افضلون، تو اعلیٰ اعلیان اعلاؤن، اصل میں اعلیون تھا، وہ گرامر ہے وہ، تو اعلاؤن یہ اعلیٰ کی جمع ہے، تو مانا ہوا ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ ایمان میں کامل رہنا، اور ایمان کی کاملیت نبی سے کنیکٹڈ ہے، توجہ دیجیے گا۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں آپ جب دیکھیں گے تو مطلب بدر میں کامیاب ہونے والے تمام لوگ جو مطلب کامیابی ملی تھی، اور کامیابی کے بعد اس میں جو انتقال کیے تھے جو شہداء، تو بدر میں شہداء کے انتقال کیے ہوئے خاندان کے لوگ جو ہے نا تھوڑا غمزدہ ہوتے تھے، ارے وہ ویسا، وہ اس سے یہ ہو گئے، اس سے ہو گئے۔ خود احد میں بھی انتقال کیے ہوئے جو شہید کیے گئے تھے نا، ان کے خاندان کے لوگ اس طرح غمزدہ ہوتے تھے گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تم اگر جان لو کہ ان گزرے ہوئوں کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے، تم نہیں جانتے، تم ایمان رکھو، محمد عربی کے قدم میں موقع ملا ہے، رہو، ایمان کامل یہی ہے، تو یہ اگر تمہارے پاس ہے تو سربلندی تمہیں ملے گی، وانتم الاعلون، اعلیٰ تم ہی رہو گے۔ اور کر رہے ہیں آپ جملے پہ، شرک شکن جملہ ہے یہ، اعلیٰ، حالانکہ اللہ پاک کی یہ شان ہے، ان ربکم الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پڑھے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی ہے میرے رب جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ اب اللہ پاک مومن کو بھی اعلیٰ فرما رہا ہے کہ سنو، غم مت کھاؤ، پریشان مت ہو، کمزور مت جانو اپنے آپ کو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی اعلیٰ۔ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے اپنا وصف عطا کر دیا ہے ایمان والوں، وجہ صرف قدم ناز مصطفیٰ سے چمٹنا ہے۔ نبی کے قدم میں رہو گے تو بس وہی بخدا خدا کا یہی ہے در، دیکھیں خدا بخدا خدا کا یہی ہے در، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہو، بس اپنی لاجک اپنی عقل کو مت دوڑا۔ اس میں ایک رد بھی ہے، وہ رد کیا ہے کہ احد میں جو ہے شکست ہوئی تھی نا بظاہر، لیکن شکست کی وجہ بے نمازی ہونا نہیں، اللہ کا انکار نہیں تھا، وہاں پر شکست کی وجہ صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی تھی، رسول پاک کا حکم جو ہے نہیں مانے، یہ شکست کی وجہ۔ تو اب راز الوہیت بھی معلوم ہو گئی کہ شکست سے بچنا چاہتے ہو اور اعلیٰ بننا چاہتے ہو، مصطفیٰ کو فالو کرو، نبی کو فالو کرو، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ یہ آیت کا پس منظر بھی بتا رہا ہے کہ سربلندی کا راز نبی پاک کی معیت ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا وہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کو فالو کیے رہو گے، مانو گے منوان، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ سمجھ میں آئے نہیں، اس لیے کہ لاجک کو تابع کر دینا نبی کے یہی ایمان ہے، عقل کو تابع کر دینا نبی کے یہی ایمان ہے۔ عقل کو اگر دیکھا جائے تو آدم بھی نبی تھے، عیسیٰ بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، سب نبی تھے، سب حق پر ہیں، تو ہم ان کا ایمان مان لیں، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کو بھی مان لیے حق پر ہے، تو حق کو نہیں ماننا ہے، محمد کو ماننا ہے، حق کو نہیں، حق تو سب ہے، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ محمد کو ماننا، ہمارا حق یہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اعلیٰ ہونا چاہتے ہو، بلند ہونا چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، بدر کی طرح کامیابی چاہتے ہو، تو شکست کی وجہ ڈھونڈ لو، شکست کی وجہ مصطفیٰ جان رحمت کی حکم عدولی تھی، وہ ختم کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن موقنین یعنی ایقان کی منزل پر رہو گے، یقین کی منزل پر رہو گے، تو سنو انتم الاعلیٰ، بدر کی طرح تمہیں بھی ہم سرفرازی دیں گے، بدر کی طرح تمہیں بھی ہم کامیابی دیں گے۔ دیکھا آپ نے
کہ یہ ہے اصل پس منظر. چنانچہ آگے ایک آیت دیکھ لیجیے, ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے احد والے تو فقط مسل قوم قرح مثلہ, اس سے پہلے بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے. بدر میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے نا, تو ان کے ماننے والوں کو بھی تو تکلیف پہنچی ہوگی. تو تکلیف پہنچنے کو نہ دے, خدا کی رضا کو دے, مصطفیٰ کے قدم کو دے. بس تم سے ربی راضی ہے, بس ختم. احد میں 1000 تھے نا, 700 لے کر کے بھاگ گیا. کون بھاگ گیا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. 700 لے کر 300 بچے ہوئے, 313 بچے ہوئے, 300 بچے ہوئے. اتنی کوانٹٹی تھی, پھر بھی اللہ پاک کے ان لوگوں کو اللہ پاک نے بلندی کا تاج پہنایا کہ نہیں, بھاگنے والوں کو مت دیکھو, میرا اذن یہ ہے کہ نبی کے پاس رہو گے تو ہم سب کو بچا لیں گے, ہم سب کو کامیابی دیں گے, بھاگنے والوں کو کامیابی دیں گے. ہر طرح سے آپ دیکھیے, جنگ کا میدان ہو قدم نبی, نماز کا میدان ہو قدم نبی, حج کا میدان ہو قدم نبی. تو ایک مومن کا سارا تصور آ کر کے رک جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ, سارا خیال رک جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مومن کا. اب اپنا ایسا لاجک لگانے والے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہی وہ دن ہے کہ یکے بعد دیگرے ہم لوگوں میں لاتے رہتے ہیں. مراد یہاں پر یہ ہے کہ آج ان کی باری تو کل تیری باری. اگر تم مانو گے, جس طرح ماننے والوں کو میں نے کامیاب کیا تمہیں بھی کامیاب کر دیں گے, اور اگر نہیں مانو گے تو جس طرح تبت ادا نازل کرتے ہیں تمہارے لیے بھی ہم نازل نہیں کر کے بھی اس منزل پہ ڈال دیں گے. یعنی ایک بیس دے رہا اللہ تعالیٰ, یہ بیس دے رہا. تلک الایام, یوم کی جمع ایام ہے, یہ دن ہے نداولھا بین الناس, جو لوگوں میں ہم لاتے رہیں گے. آج ان کی باری کل ان کی باری. تو یہ عبرت کی نگاہ رکھو کہ کفاران عرب نے, منافقین عرب نے توحید کا انکار نہیں. کعبہ کو تو پوچھتے تھے, اگرچہ ننگے پوچھتے تھے نا, کعبہ کا طواف کرتے تھے, اگرچہ غلط لیکن طواف کرتے تھے, اور طواف خدا کے لیے ہی کرتے تھے. لیکن اللہ نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ طرز رسالت میں نہیں, مصطفیٰ کی ادا میں نہیں. ادائے مصطفیٰ میں کرنے والے جو بھی کریں گے طواف کو قبول ہے, ادائے مصطفیٰ میں کرنے والے جو بھی نماز حج زکات کریں گے وہ قبول ہے. تو توحید خالص اپنے لاجک کے اعتبار سے ماننے والے کو کبھی بھی اللہ نے قبول نہیں کیا ہے, رسول کے حوالے سے جو مانے ان کو قبول کیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جانانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کے کاملیت پر کون فائز ہے. یعنی نبی پاک کی بات ماننا, نبی پاک کے نقش قدم پر رہنا, نبی بس کرنا, یہ ہے ایمان کامل کا اسٹیٹس. اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے, اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں, ایمان کامل کا اسٹیٹس یہ ہے کہ نبی سے جڑے رہو, ان کی حکم عدولی نہ کرو, یہ میں معاف نہیں کر سکتا. تو یہ بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی نبی کے ساتھ تھے نا, بدر میں شہید ہونے والے حضرات بھی تو نبی کے ساتھ ہی تھے, شہید ہوئے نا, تو نبی کے ساتھ رہنے والے, پھر بھی میں نے ان کے لیے مژدہ سنایا. ارے جب صرف شریک ہوئے تھے بدر میں جو حضرات, اللہ پاک نے حبیب کی زبان سے کروایا, اعملوا ما شئتم, جو چاہو کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. ایک صحابی ہے حضرت حاتم, جو میں بہت مرتبہ شاید بتا چکا, حضرت حاتم ہے جو اتنی بڑی بظاہر غلطی کیے تھے. دیکھیے, دھیان دیجئے, وہ اپنے یعنی نبی پاک جو کرتے تھے نا مدینہ میں, گپ شپ جو کرتے تھے, جو ایڈوائز دیتے تھے یا لیتے تھے, وہ سب بات جو ہے ایک خط میں لکھ کر کے بھیجا تھا. تو علی کے ذریعے سے جو نکلوایا تھا, بڑی مشہور روایت ہے, بس جلدی سے بول دوں, تو وہ حضرت حاتم جو ہے نا بدری تھے, وہ بدر میں شہید ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ منافق ہے, آپ کی بات ادھر کی بات ادھر کرنا, یہ تو منافقت ہے. تو نبی نے اس وقت بھی وہی بدر کا حوالہ دیا تھا. اے عمر, کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ بدری ہے, بدری, اور بدری کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اعملوا ما شئتم یغفر اللہ لکم, جو چاہو کرو, اللہ نے تجھے بخش دیا. دیکھا, جو چاہو کرو, یہ اسٹیٹس ہے چلتے پھرتے کو, جو چاہو کرو. اچھا, جو چاہو کرو کب فرمایا؟ جب غلطی کریں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھو کرو زکات دو, نہیں, غلطی کرے ہیں تب. کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے غلطی بھی اگر کرتے ہیں پرسنلی طور پر تو اللہ معاف کر دیتا ہے, پرسنلی طور, انکار نہیں کرنا. اسی لیے حضرت حاتم نے ایک جملہ کہا تھا, یا رسول اللہ آپ اجلت نہ کریں, میں ابھی بھی الحمدللہ مرتد نہیں ہوا ہوں, دین سے پھرا نہیں ہوں, آپ کا ہوں. تو نبی نے اعلان کر دیا کہ خبردار. دیکھا آپ نے,
کہنا ہے. تو اللہ پاک آگے فرما رہا کہ ہم جنوانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کاملیت کی منزل پر کون فاز ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان پر رو مت، ان کو ہم نے شہید کا درجہ دے دیا. اور شہید کے درجے کے بارے میں بولوں تو 100 مرتبہ سن چکے ہو کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان کو جب نعمت ملے گی تو یہ کہیں گے اے اللہ ابھی نعمت نہ دے، پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں لڑوں پھر مروں، پھر لڑوں پھر مروں، پھر لڑوں پھر مروں. تو یہ شہداء کا درجہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب سے لگے رہو، نبی کا انکار مت کرنا ورنہ دیکھ کیا انجام ہوا ہے. واللہ لا یحب الظالمین، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا. سمجھ میں ایک دم مکمل آ گئی کہ مصطفیٰ کے قدم میں رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچا اور پکا موحد مسلمان بنائے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر خدا کے تقاضے اور مشیت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبت مصطفیٰ میں زندگی نصیب فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے، اسی پر حشر نصیب فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے. اپنی شان کریمی کے مطابق اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کو دین اور دنیا میں ترقی عطا فرمائے. برزخی دنیا سے لے کر کے حشر کی تمام تر پریشانیوں کو آسان سے آسان تر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.